السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم فاروق رضوی صاحب کا بیان سنیں گے، غلطی عوام کی، گالی ولیوں کو۔ بہت ہی زبردست بیان ہے یہ، سارے سنیوں کو یہ بیان سننا چاہیے، اور خاص کر کے جو سنی جن کو دین کا علم نہیں ہے ان کو خاص کر کے یہ بیان سننا چاہیے، یا پھر جو لوگ سن رہے ہیں بیان تو ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائے جو سنی تو ہے لیکن ان کو دین کا علم ہے نہیں۔ تو چلیے اس بیان میں کیا ہے سن لیتے ہیں۔ اب تیسرا ان کا فریب تھا، بس اسی پہ اختتام کریں گے۔ اور تیسرا جو تھا، یہ سب سے زیادہ یہ فریب سے کام لیتے، عوام کی جو جہالت ہے، عوام الناس میں جو بات جہالتیں ہوتی ہیں نا، اس کو بنیاد بنا کر یہ اہل سنت کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ہمارے کم علم عوام جو ہے قبروں پہ جا کے سجدہ کرتی ہے، تو کہتے دیکھو صاحب یہ قبر پوجا ہو رہی ہے، صاحب مشرک ہو گیا۔ قبروں پہ چادریں چڑھاتے، کہتے دیکھے صاحب یہ قبروں پہ چادریں چڑھاتے، کعبۃ اللہ پہ چڑھانا چاہیے، غیر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، صاحب یہ مشرک ہو گئے۔ سجدے طواف قبر ہو رہا ہے، صاحب قبر کا کچھ لوگوں کو طواف کرتا ہوا دیکھ لیں گے، کہیں گے دیکھیں صاحب یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں بزرگان دین کے ساتھ جو عوام الناس کرتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ علماء اہل سنت کو بھی مشرک کہتے ہیں، اور سارے اہل سنت جماعت کو یہ مشرک کہتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک بات واضح کر دوں، اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب جو بھی اگر غلط ہے، خرافات ہے، اس کا رد اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہے۔ بالخصوص اعلیٰ حضرت کی اگر ہم بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں پہ، ہر خرافات اور ہر بدعات پر کتابیں اور فتاوی دی ہے۔ میں تین چیزیں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ سجدہ قبر، یا پیر کا سجدہ ہو یا پیر کے قدموں میں سر رکھنا ہو، اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا ہے کہ قبر کا سجدہ حرام ہے۔ قبر کا سجدہ شرک نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ حرام۔ ان بیچاروں کی پرابلم کیا ہے، ان جاہلوں کی، کہ ان کو شرک اور حرام میں تمیز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے بڑے کوئی شرک جلی اور شرک خفی کا پتہ نہیں تھا، تو یہ تو چھٹپئیے لوگ ہیں بیچارے۔ وہ اتنا جو بڑا تھا اسماعیل دہلوی جس کو شہید بولتے ہیں، اسی کو نہیں پتا تھا شرک جلی اور شرک خفی کی جو ہے فرق، تو یہ پھر کیا بیچارے فرق کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہے قبر کے سجدے کو حرام قرار دیا، اور باقاعدہ اس میں قرآن حدیث سے اور اقوال بزرگان دین اور ائمہ سے ثابت کیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر عبادت کا تصور کر کے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرے گا تو وہ ہو جائے گا شرک، اسلام سے خارج، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا، سجدہ تعظیم ہی کرے گا، تعبیدی کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے، تو حرام ہوگا۔ اسی طرح قوالی کا جہاں تک معاملہ ہے، اکثر کیا کرتے ہیں قوال لوگ، اکثر کفری اشعار پڑھتے ہیں قوال لوگ، اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں دیکھو صاحب بریلوی فرقہ جو ہے وہ مشرکوں کا فرقہ ہے، یہ فلاں قوال نے کہہ دیا۔ تو ہم 12 کہتے ہیں کہ اول تو قوال ہماری مذہب کے کوئی اتھارٹی نہیں، اور جہاں تک مروجہ قوالی جو آج کل قوالی چل رہی ہے، صوفیہ اکرام سنتے تھے، وہ ایک الگ ہے۔ اس کے تعلق سے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حیاء العلوم میں اس کے آداب لکھے، سرکار غوث اعظم نے گنیت الطالبین میں اس کے آداب لکھے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھے جو بزرگان دین کے جو سما ہوتی تھی۔ لیکن مروجہ جو سما ہے آج کل، جس میں کفری اشعار پڑھے جاتے ہیں، خرافات ہوتی ہے، اس کے رد میں خود اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے باقاعدہ۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے مستقل اس پہ رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ مسائل سما۔ اسی طرح قبروں پہ جو عورتیں جاتی ہے، اور عورتوں کے جانے سے جو خرافاتیں ہوتی ہے، بدنگاہیاں ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، میلے اور ٹھیلے بڑھ رہے ہیں، ہجوم ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے، اور بہت ساری جو برائیاں پیدا ہوتی ہے، خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا رد فرمایا ہے۔ عورتوں کے مزارات پر جانے کے اعلیٰ حضرت قائل نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتی ہے تو لعنتیں پڑتی ہے، قبر پہ جاتی ہے صاحب قبر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب گھر آتی ہیں تو شیاطین کے ساتھ آتی ہے اور لعنتوں کے ساتھ آتی ہے، شیاطین ایسی عورت کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اس تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی جس میں عورتوں کی قبروں کی حاضری کو ناجائز قرار دیا۔ کتاب کا نام ہے جمال النور فی نہی النساء زیارت القبور۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کے تعلق سے عوام کی اگر خرافات کی ہم بات کریں تو
تو اس پر ہمارے علماء خود رد کرتے ہیں. اور پھر اس میں خاص بات یا قابل غور ہے, ایک بہت خاص نقطہ ہے, یہ اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عوامی جو فعل کرتی ہے وہ فعل حرام ہے, ناجائز تک ہے, وہ شرک وہ لیکن نہیں ہے. لیکن وہابیوں نے کیا کیا, بڑی عجیب تماشا ان کے یہاں, بڑا عجیب دھرم بنایا, ریالوں کے خیرات اور صدقات پانے کے لیے ایسی سی چالاکیوں سے کام لیا کہ خود ساختہ کچھ شریعت کے پہلے اصول گڑھ لیے انہوں نے, خود اصول گڑھ لیے اپنے طبیعت سے, وہ قرآن و حدیث میں اصول نہیں ملیں گے, اور اپنے ان گڑے ہوئے اصولوں کے تحت عوام کی جہالت کے ان افعالوں کو پہلے شرک قرار دیا, اور شرک قرار دے کے پھر ان کو مشرک کہا. حالانکہ جب وہ شرک ہے ہی نہیں, حرام ہے, تو پھر اس پہ تو شرک کا فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے. اچھا, پھر دوسرا تماشا کیا ہے, یہاں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیں کہ عوام خرافات کرتی ہے, تو خرافات کون کر رہی ہے, لیکن گالیاں ولیوں کو بکتے ہیں یہ لوگ. جس مولوی کو دیکھو تو کبھی غریب نواز کو گالیاں بکتا ہوا نظر آئے گا, یہ اہل حدیث مولوی, کبھی جنید بغدادی کو گالیاں بکیں گا, کبھی سرکار بابا فرید کو گالیاں بکیں گا, کبھی نظام الدین اولیاء کو گالیاں بکیں گا, کبھی داتا گنج بخش لاہوری کو گالیاں بکیں گا. تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ بھائی قبروں پہ جو خرافات ہو رہی ہے وہ جاہل عوام کر رہی ہے نا, اس سے اس ولی کا کیا تعلق. جرجس کی کتنی تقریریں جس میں حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اس نے گستاخانہ جملے کہے ہیں, کتنی تقریریں جس میں اس نے غوث پاک کی تک توہین کی ہے. یہ کون سا اصول ہے ان کا کہ غلطی عوام کرے اور گالیاں یہ ولیوں کو کرتے ہیں. ان کا تو اگر ایسا ہی ہوا کہ اگر ان کی الٹی عقل کو تسلیم کر لیا جائے, یہ وہابیوں کی الٹی عقل کہیں گی نا کہ عوام کی غلطی جو ہے اولیاء پہ تھوپ دے اور اولیاء کے ذمہ ڈالے, تو پھر میں بطور تمثیل, یہ حقیقی اعتبار سے نہیں, تمثیلاً یہ بات کہتا ہوں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں, خدا کا بیٹا, تو آپ کیا عزیر علیہ السلام کو گالی بکوں گے کہ یہودیوں کو برا کہوں گے آپ کہ عزیر علیہ السلام کو. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں, خدا کا بیٹا, تو آپ عیسائیوں کو برا کہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے بیٹھ جاؤں گے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا, نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, تو بیوی اور بیٹے کے کافر اور مشرک ہونے پر کیا حضرت نوح علیہ السلام کو گالی بکی جائیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, کیا لوط علیہ السلام کی بیوی اگر کافرہ ہو گئی, اس نے خود لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا, تو کہ لوط علیہ السلام کو گالی بکوں گی. ارے حد تو یہ ہے بھائی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی ہے, اور ابو جہل کتنا بدبخت ہے, مگر ابو جہل کو برا کہا جاتا ہے لیکن حضرت اکرمہ کو نہیں کہا جاتا. حضور کے دو چچا تحقیق کے مطابق اور علماء کے اجماع کے مطابق دو چچا جو ایمان لائے, باقی چچا ایمان ہی نہیں لائے, جس میں خاص طور سے ابو لہب جو گستاخ بھی تھا. تو حضور کے چچا اگر کافر ہو تو کیا رسول اللہ کو آپ لعن طعن کروں گے. تو اگر ولیوں کے ماننے والے کچھ خرافات کر لے تو کیا اس کی بنیاد پر ان ولیوں کو گالیاں بکوں گے. تو یہ کون سی الٹی عقل ہے وہابیوں کی, مگر کیا کرے گا, وہابیوں کو عقل ہوتی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا, تو غلطیاں تو عوام نے کی, ان خبیثوں نے اولیاء کی توہین کی. معراج ربانی نعوذ باللہ خواجہ غریب نواز کو کہتا ہے ہجڑا, کہتا ہے خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے. وہاں ہجڑے جاتے ہیں دفلیاں بجا کے, ڈھول بجاتے ہوئے, اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں جاتے ہو خواجہ غریب نواز کے یہاں, تو کہتے ہیں خواجہ صاحب ہماری نسل کے تھے, ہماری قوم میں سے تھے. ہے نا, خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا, خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال, لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں, اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, یہ جماعت الثانی ہے نا, یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا, اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی, اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ہی قوم کے لوگ تھے, ہماری ہی قوم کے حضرت تھے, ہم ہی نہیں, اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. بندہ نواز گیسو دراز جو عالیہ رسول ہے, سید ہے, نجیب الطرفین سادات میں سے ہے, یعنی امام حسن امام حسین دونوں کی نسل سے آپ کی شاخ ملتی ہے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں کہتا ہے یہ لونڈے باز تھا. پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت, اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق, شیعہ لونڈے باز, پرلے درجے کا زندیق, شیعہ لونڈے باز. اور جرجس کی یہ توہین اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہی سیرت غوث پاک جس میں یہ واقعہ اس نے گڑھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان سے گرا اور غوث پاک نے ہاتھ پکڑ کے بچایا، اسی میں یہ واقعہ بھی کرتا ہے وہ۔ ایک کتاب میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، ارے پڑھ کے میں دنگ رہا، بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں اور جنگل میں ان کی ماں 7 مہینے کا حمل، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، اور ماں جنگل میں۔ کوئی پوچھے کہ ماں جنگل میں کیوں؟ چپ۔ اس پوزیشن میں ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو، لیکن وہ صاحب گئے کہاں؟ جنگل میں گئی ان کی ماں۔ بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بلا ہو رہا ہے، کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، یعنی وہ ان اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے۔ اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے عزت لوٹنے کے لیے، اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے عزت لوٹنے کے لیے، تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیڑ سے تلوار لے کے باہر نکلے۔ یہ کرامت ہے، کرامت۔ اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیڑ سے تلوار لے کے باہر نکلے، قتل کر دیا اس آدمی کو، مار ڈالا، پھر ماں کے پیڑ میں گھس گئی۔ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اسی ٹاٹا ہاسپٹل میں، میرا چچیرا بھائی بیمار تھا کینسر کا، میں اس کتاب کو پڑھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا، تو میرا دوست کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کورس پورا کرنے گئے تھے، ابھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ کرامت بیان کرتے ہو تم؟ کس کے بارے میں بول رہا ہے یہ؟ غوث پاک کی ماں کے بارے میں۔ اب بے غیرت فرقے کو دیکھو، ان کو یہ تو دکھتا ہے کہ فاروق رضوی سخت جملے بولتا ہے، کہتے گالی بکتا ہے فاروق رضوی، لیکن ان خبیث کی اولادوں کو اپنے ملاؤں کی گستاخی نہیں دکھتی۔ ارے بے حیا، بے شرم، بلاتکاری تو ہے۔ اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تو واقعی سچا ہے اور حلالی ہے تو کتاب دکھا دے پھر، کہ کہاں وہ معاملہ تھا کہ غوث پاک کی ماں کی عزت پر نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ حملے ہوئے۔ اور یہی بات اگر میں ایسے بولوں تو یہ ان سارے وہابیوں کے چہرے کے جغرافیے بگڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ فاروق رضوی گالی دیتا ہے۔ اپنے ملاؤں کی نہیں دیکھتے تم بے غیرتی؟ تمہارا مولوی خواجہ کو ہجڑا بولے تو وہ گالی نہیں ہے، بندہ نواز کو لونڈے باز بولے تو وہ گالی نہیں ہے، مگر میں صرف یہ بولوں، حالانکہ میں گالی نہیں بک رہا ہوں، میرا جملہ مشروط ہے۔ گالی ہوتی کہ میں ڈائریکٹ کہوں تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو حرامی ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اگر تو حلالی ہے، یہ لفظ اگر لگا کے کہتا ہوں یہ مشروط ہے، اگر تو حلالی ہے تو مناظرہ کر، اگر تو حلالی ہے تو کتاب دکھا، تو حلالی ہو تو دکھا دیں گا، حلالی ثابت ہو جائیں گا۔ تو نہیں دکھاتا ہے، نہیں بیٹھتا، اس لیے تو میرے نزدیک حرامی جیسا لگتا ہے۔ مشروط جملہ ہے میرا یہ، میں ڈائریکٹ کہاں کہہ رہا ہوں کہ تو حرامی ہے۔ لیکن اگر میں یہ واقعہ یوں بیان کروں تو سارے اہل حدیثوں کے جغرافیے بگڑ جائیں گے۔ میں کہوں کہ جرجس کی ماں جنگل جا رہی تھی، کھیت میں جا رہی تھی، جرجس کی ماں خوبصورت ہے، کچھ لوگوں نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس کی عزت لوٹ لی، اور جاؤ فلاں کتاب میں دیکھ لو صفحہ نمبر فلاں۔ سارے وہاں بھی مجھے فون کر کے پریشان کر دیں گے، فاروق رضوی آپ نے ہمارے مولوی کی ماں پہ آپ نے جو ہے تہمت لگائی ہے، کتاب دکھاؤ کہاں لکھا ہے، حوالہ دو، ثبوت دو۔ مگر بے غیر تو کیسے اپنے آپ کو تم اہل حدیث کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم بغیر دلیل کے کوئی بات مانتے نہیں، اپنے ملا کی بغیر دلیل کی، بغیر کتاب دیکھے ایک جھوٹی بات کو تم نے ہضم کر لیا، تسلیم کر لیا، اور تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تم اپنے اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہاں لکھا ہے، دکھا، اور دکھاتا کیوں نہیں ہے کر کے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ آئیے ایک حدیث بس اس پر اختتام، یا آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کافی لمبا بیان ہو گیا، چاہ تو رہا تھا کہ مختصر ہو، لیکن کیا کریں، بات جب نکلتی ہے تو نکلتے جاتی ہے۔ جامع ترمذی ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی غیب دا ہے، غیب کی خبروں کو جانتا ہے۔ اور وہاں بھی اس لیے غیب کا نبی کا انکار کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جب جب غیب کی حدیثیں آئیں گی ہماری پول پٹیاں کھلتے ہوئے نظر آئیں گی، ساری ایسی پیشن گوئی ہے کہ سب بتایا اس نے کہ منافق کیسے ہوں گے، نفاق کیسا ہوگا، اور یہ بدترین فرقے کیسے ہوں گے، سب بتا دیا، اس لیے غیب کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ جامع ترمذی صاحب، کتاب الفتن، باب ما جاء فی علامتی حلول المسک والخسف، حدیث نمبر 2211۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ہوں گے، یہ واقعات ہوں گے، یہ واقعات ہوں گے، پیشن گویاں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا
फलयरतक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लातों व खस्फ़ों व मस्ख़ों व क़ज़फ़ा। आका फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में ये भी है कि इस उम्मत के आखिरी ज़माने के लोग पहले के बुजुर्गों को लानतान करेंगे, पहले के बुजुर्गों पे लानतें भेजेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। ये क़यामत की क्या है, निशानियों में से है। क्या कहते हैं कि आखिरी जमाने के लोग, यानी इस जमाने की जो क़यामत के करीब आएंगे, ये क्या कहेंगे, अपने से पहले के बुजुर्गों को लानत करेंगे, वलाना लान करेंगे, वलाना आखिरहु हाज़िहिल उम्मा, मेरी इस उम्मत के आखिरी के लोग ऐसे होंगे कि अव्वलहा फलयरतक़िबू इंद ज़ालिका रिहन व हमरा व ज़लज़लातों व खस्फ़ों व मस्ख़ों व क़ज़फ़ा। ये पूरी हदीस मैंने पढ़ डाली है, अब तर्जुमा सुन ले। कहते हैं कि पिछले लोगों को लान तान करेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे कि बुजुर्गों को, पिछले उम्मत के लोगों को, पिछले बुजुर्गों को लान तान करे, तो उस वक्त तुम सुरख आंधियों, जलजलों, जमीन के धंसने, शक्लों के मस्क होने और पत्थर के बरसने का इंतजार करो। आज अगर ये अज़ाबात आ रहे हैं तो इन वहाबी बदअकीदों की वजह से आ रहे हैं कि जैसे जैसे ये फिरका बढ़ रहा है, बुजुर्गों की तौहीनें बढ़ते जा रही है। क्योंकि ये रसूल की हदीस बता रही है कि क्या होगा, जलजले आएंगे जब बुजुर्गों पे लानतान की जाएंगी, आंधियां आएंगी, और क्या कहते हैं, जमीनें धंसना शुरू हो जाएंगी, शक्लें मस्क हो जाएंगी, ये सब अज़ाबात आएंगे, पत्थर बरसेंगे। तो ये अज़ाबात तो है ना, ये क्या है, ये सब बुजुर्गों पे तुम लानतान कर रहे हो, अल्लाह का गजब नाजिल होता है। तो ये आका की वाज़ेह हदीस है। आज देख लीजिए बुजुर्गों का एहतराम कौन करता है और बुजुर्गों की तौहीन कौन करता है। ये हदीस मिशकात शरीफ में किताबुल फितन में भी आई है, हदीस नंबर 5450 के तहत। और आखिरी हदीस पे रुखसत हो रहा हूँ मैं, बस यही इख्तिताम करता हूँ। सही बुखारी किताब रिकाक बाब अत्तवाज़ु हदीस नंबर 6502। ये उन लोगों का अंजाम है कि जो औलिया को गालियां बक रहे हैं, औलिया से अकीदत को जिन्होंने शिर्क का नाम दे रखा है, औलिया से मोहब्बत को जिन्होंने जो है बिदत का नाम दे रखा है, ये उनके लिए है। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह काला मन अदाली वलिया। अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मन अदाली वलिया, जिसने मेरे वली से दुश्मनी ली, फकद आज़नतहु बिल हर्ब, तो तहकीक के उससे मैं ऐलाने जंग करता हूं। अब बताइए, ऐलाने जंग अल्लाह से होंगे तो क्या होगा, अजाब नहीं आएंगे फिर? और वलियों की तौहीन हो रही है कि गरीब नवाज को हिजड़ा बोला जाए, माज़अल्लाह, ये तौहीन नहीं है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दातागन बख्श लाहौरी की तौहीन की जाए, बंदा नवाज गेसू दराज को लौंडे बात बोला जाएगा, वलियों की तौहीन नहीं है। करने वाला एक है लेकिन हामिया मिलाने वाले तो लाखों है ना। तो गुनाह की तायीद करना भी तो गुनाह होता है ना। गुनाह करने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जो गुनाह की तायीद करे। एक चोर जितना चोरी करने में गुनाहगार होता है, उस चोर का सपोर्ट करने वाले भी उतने ही बड़े मुजरिम होते हैं। ये तौहीन नहीं है। गौसे पाक की माँ के ताल्लुक से झूठे किस्से सुनाकर मजाक बनाया जाए, क्या ये बुजुर्गों की तौहीन नहीं है? आला हज़रत जैसे अजीम शख्सियत, अजीम अपने वक्त के दीन के खिदमतगार मुजद्दिद आशिक रसूल को झूठी किताबें और झूठे अशार उनकी तरफ मंसूब करके शिर्क के फतवे लगाए जाए, ये औलिया की तौहीन नहीं है तो क्या है ये? अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रख के तहकीक के मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। किसकी औकात है जो अल्लाह से जंग जीत जाए? और इसको बुखारी के अलावा इसको इमाम इब्न अबी आसिम अपनी किताब ज़ुहद में लाए हैं, जिल्द 165। इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में लाए हैं, हदीस नंबर 347 के तहत। इमाम तबरानी मुअज्जमुल कबीर में लाए हैं, हदीस नंबर 7880 के तहत। इमाम बहकी इसको सुननुल कुबरा में लाए हैं, हदीस नंबर 20980 के तहत। इमाम इब्न जौजी इसको लाए हैं सिफतुस सफ़वा जिल्द 149 के तहत। इमाम हैसमी लाए हैं इसको अपनी किताब मजमुअज़ ज़वाइद हदीस नंबर 17950 के तहत। इसको इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर कुरान अजीम अल जामिल अहकामिल कुरान जिल्द 7 सफ़ा 411 सूरह माइदा आयत नंबर 27 के तहत इस हदीस को नकल किया और भी मुहद्दिसीन ने नकल की। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा बयान था, हजरत ने एकदम दलील के साथ समझाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नी मुसलमानों तक शेयर करें, और ख़ास करके जो सुन्नी जिनको दीन का इल्म नहीं है, ख़ास करके उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں.